بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بابا تولن پڑھ لیجیے۔ دعا گو پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشدہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی عشر مجلس کی مالی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد درینہ عطا فرما، عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالنے والے تو سب کے خود حفاظت فرما۔ آج ہم میں بظاہر نہیں ہیں اس عشاء مجلس کے رہنما، میری مراد عزادار جناب سید ارشد شبیر شیرازی صاحب اللہ مقاموں سے مالک انہیں جوارے معصومین علیہ السلام کی جگہ عطا فرما، ان کے درجات مزید بلند فرما، ان کی اولاد اور بالخصوص میرے بھائی بظاہر شیرازی صاحب جو ان کے بعد میری اور آپ کی ملاقات کا وسیلہ بنے ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، پورے اراکین انجمن اس جو مجالس کے ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلب فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد علی محمد نے طاقت عطا فرمائی۔ توجہ ہے بادشاہ کی جب پروردگار عالم بسم اللہ کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو بنایا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ پھر سمجھیے اللہ جب میری اور آپ کی خلقت کی بات کرتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے صرف عبادت کے لیے بنایا، مگر جب اللہ رسول اور آل رسول کی بات کرتا ہے تو پھر ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فعوضا عرفا فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اے محمد و آل محمد میں نے تمہیں اپنی پہچان کے لیے خلق کیا۔ اللہ نے ہر اس بشر کے منہ پر تماچا مارا جو سمجھتا ہے کہ بشر اور 14 برابر ہیں، اللہ نے کہا تم میں اور 14 ہر اس بشر کے منہ پر تماچا مارا جو سمجھتا ہے کہ بشر اور 14 برابر ہے، اللہ نے کہا تم میں اور 14 میں زمین آسمان کا فرق ہے، تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے، 14 کو بنایا اپنی پہچان کے لیے، تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے اور 14 کو بنایا اپنی پہچان کے لیے۔ اللہ نے 14 کو بنانے کے بعد کہا جاؤ مخلوق سے جا کر میری پہچان کراؤ، میں خالق کیسے ہوں، میں رازق کیسے ہوں، میں حی کیسے ہوں، میں قیوم کیسے ہوں، میں جبار کیسے ہوں، میں قہار کیسے ہوں، میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں، میں زندہ کو مردہ کیسے کرتا ہوں۔ دنیا میں آ کر کام 14 کرتے رہے، پردے میں ناز وہ کرتا رہا۔ جو ہے آپ سے اگر مطلب کی اچھا حل جزا الاحسان الا الاحسان، اس کا فیصلہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ بھائی جان اب 14 نے مخلوق سے آ کر خالق کی پہچان کروائی،
लुत्फ लीजिएगा। एक अरसे के बाद इस अशय मजलिस में हाजिर हूँ और जिस वजह से नहीं आ सका उनका भी भला, और जो आज सुनने आए हैं उनका भी भला। लेकिन सुनिए और फिर सुनकर फैसला कीजिए। ये मिंबर फकत तबलीगी मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए है। यहाँ ना इधर उधर की बात जचती है ना होती है, और मुझे तो आप जानते हैं ना इधर उधर की बात आती है ना मैंने करना है। जितनी देर पढ़ना है फजीलत अहले बैत पढ़ना है। एक एक मेरे जुमले को समाप्त कीजिए और बोलते आइएगा। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान है। 14 ने आकर मखलूक से खालिक की पहचान करवाई। लोगों को कयाम की इल्म नहीं थी, 14 ने करके दिखाया। लोगों को रुकू का इल्म नहीं था, 14 ने करके दिखाया। लोगों को सजदे का इल्म नहीं था, 14 ने सजदा करके दिखाया कि अल्लाह को सजदा कैसे करना है। लोगों को तस्बीह का इल्म नहीं था, 14 ने करके दिखाया। और यहाँ तक कि सरकार सादिक फरमाते हैं लौला नहनु मा उरिफल्लाहु व लौला नहनु मा उबिदल्लाहु। अगर हम ना होते अल्लाह की पहचान ना होती, अगर हम ना अल्लाह की इबादत ना होती। 14 ने कहा बिना और हमारी वजह से वो पहचाना गया, वह बिना ओबेदल्लाह हमारी वजह से उसकी इबादत की। एक दिन 14 ने कहा पालने वाले हमने मखलूक से तेरी पहचान करवाई है, तू अल्लाह होकर हमें इनाम क्या देगा। अब आज बोलता है 14 तुमने मखलूक से मेरी पहचान करवाई, मैं तुम्हारा अल्लाह होकर वादा करता हूँ नमाज उसकी कबूल करूंगा जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत हो। तवज्जो है आप जी। तवज्जो है आप साहब, घबराए हुए तो नहीं आप साहब। मतलब तवज्जो क्या कहा, नमाज उसकी कबूल करूंगा जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत है। रोजा उसका कबूल होगा जिसके रहबर तुम हो। हज उसका कबूल होगा जिसके हादी तुम हो। तो हमें बनाया अपनी इबादत के लिए, और मैंने 14 को बनाया अपनी, ये सब बोलेंगे तो फायदा। इंसान इबादत के कमाल पर पहुंचता है तो आबिद कहलाता है। बहुत दूर तक का सफर आज करना है अगर मेरा साथ दें। बड़े अरसे के बाद आपकी खिदमत में आया हूँ, तो बड़े अरसे के बाद एक मुनफरिद ऐसी मजलिस पढ़ने का इरादा रखता हूँ मौला के सदके से कि जो आपके दिल में उतर जाए। कुछ बातें आज और बाकी फिर इंशाल्लाह 9 और 10 सफर को हाजिर होगी। घबराए हुए तो नहीं है। इंसान इबादत के कमाल पर पहुंचे तो क्या कहलाता है? सब बोले हुजूर आप कहते नहीं फलां शख्स बड़ा आबिद है, क्यों जी? वो नमाज़ शब भी पढ़ता है, नमाज पंजगाना कज़ा नहीं करता, तो फिर आप उसे कहते हैं कि वो बड़ा मर्द आबिद है। और मुझे खबर नहीं है कि इस जुमले को सुनने के बाद कौन यहाँ रह जाएगा और कौन मेरे साथ जन्नतुल बकी बगैर वीज़े पासपोर्ट के जाना चाहता है। याद रखिए, इबादत करके आबिद होना और बात है, ज़ैनुल आबिदीन होना और बात है। साथ दीजिएगा, साथ दीजिएगा। लुत्फ आ रहा है, लुत्फ आ रहा है। जो चेहरे अंदर भी बैठे हैं, जो बाहर तक लाइव जहां तक देखी जा रही है, मदार तवज्जो भाईजान तवज्जो, जितने भी अबा बैठे अपने मोहतरम बुजुर्ग नाज़िम उमर साहब से लेके आखिरी बंदे तक सबकी तवज्जो का तालिब हो। मालिक आप सबको आबाद और शाद रखे और अरकीन तंजीम गुलामान अली अकबर की मालिक तौफीकात में इजाफा फरमाए। आबिद होना और बात है, ज़ैनुल आबिदीन होना, आबिदीन की जीनत, ये किसका लक़ब है? नहीं सब बोलेंगे, आप सबको बोलना आता है। मेरे और आपके चौथे इमाम का क्या लक़ब है? ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन की जीनत। माजरत के साथ ये ज़ैनुल आबिदीन जेहलुम शहर का नहीं है, ये ज़ैनुल आबिदीन पाकिस्तान का नहीं है, ये ज़ैनुल आबिदीन आबिदीन की जीनत दुनिया का नहीं है। ये उस घर में ज़ैनुल आबिदीन है जहां अली जैसा आबिद मौजूद है। हाय 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 हाय, बोलिएगा, साथ दीजिएगा। लुत्फ आ रहा है, लुत्फ आ रहा है जो पीछे भी बैठे हैं। इसी तरह हाथ अगर बिदअत मासूमी में उठते रहे तो बात आगे से आगे चलती रहेगी। ये वहां आबिदीन की जीनत है जहां अली जैसा आबिद मौजूद है। अब अली की इबादत की एक झलक दिखाऊं? चलो भाई आज सुनिए, घबराए हुए तो नहीं है।
علی کی عبادت کی جھلک سنو. ساری رات عبادت میں اور صبح ہوتی ہے تو کہتا ہے گواہ رہنا میں نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے. باتیں میں وہ روحانی عرفانی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ارشد شبیر صاحب کی روح سے بھی میں دعا لینا چاہتا ہوں. میرے ساتھ آپ پورے جہلم کا وہ فخر تھے، مان تھے، پیار تھے، ذرا میرے ساتھ دیجیے گا. یعنی علی فرما رہے ہیں صبح صادق گواہ رہنا میں نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے. تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی علی سوتا نہیں، بس اس کی عبادت میں رات بسر کرتا ہے. شاہ صاحب اب ایک جملہ کہہ دوں اگر سب بولے تو کہوں میں نے پوری کائنات عالم میں صرف 2 ہستیوں کو دیکھا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں نیند نہیں آتی. یا علی نے کہا کہ میں نہیں سوتا، یا وہ قرآن میں اپنی صفت بیان کر رہا ہے لا تأخذہم سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے. نہ بولتے آئیے گا. فضیلت کی آخری زینت پر بھی علی کو دیکھے تو علی اللہ کا ولی ہے. بس یہ بات ذہن میں رکھے سنیے گا. یا اللہ نے کہا مجھے اونگ نہیں آتی، یا علی نے کہا میں نہیں سوتا. اگر پورا جہلم شہر بولے تو جملہ کہوں دونوں کا دعویٰ کہ نیند نہیں آتی. ان دعوے دونوں کے تھے. ایک شخص اللہ نے جبرائیل کو بھیجا میرے محبوب سے کہے آج کی رات ہجرت کر جائے اور اپنے بستر پر علی کو سلا جائے. رسول نے کہا پالنے والے اگر ہجرت ہی کرنا ہے تو میں بستر لپیٹ کر بھی جا سکتا ہوں. کہا نہیں یہ سنت بن جائے گا. توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی گھبراہٹ تو نہیں. فرمایا نہیں بستر لپیٹ کے نہیں جانا، اپنے بستر پر علی کو سلا کے جا. پالنے والے وجہ کیا ہے؟ کہا اس میں راز ہے. کیا راز ہے؟ فرمایا میرا دعویٰ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، اس نے بھی کہا ہے مجھے نیند نہیں آتی. یہ ایک رات کو تیرے بستر پر سوئے گا تبھی تو جہنم والوں کو پتہ چلے گا خالق کون ہے. توجہ ہے آپ سمجھ تاکہ دنیا کو خبر ہو. یہ ایک رات کو بستر پر تیرے سوئے گا. شیخ سنی دوستوں کے لیے میری گفتگو برابر کی ہے. یہ تیرے بستر پر سوئے گا تو معلوم ہوگا خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، عابد کون ہے، معبود کون ہے، طالب کون ہے، مطلوب کون. تو علی کی ایک رات کی نیند نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا. بول علی کی ایک رات کی نیند حفاظت توحید اور حفاظت رسالت میں بس رہتا ہے. اگر جہلم کا سامعین نہ ہوتے اندر باہر جہاں تک آواز جاری ہے شاید میں بات آگے کرتا نہ کہیں اور لے جاتا. لیکن آپ سن اچھا رہے ہیں علی سوئے ہجرت کی راہ احدیت کو بھی بچایا، رسالت کی بھی حفاظت کی. تو بدلے میں ملا کیا؟ اللہ نے اس کا سونا خرید لیا. نہیں بولیں گے تو فائے گا. کیا خریدا؟ آنے والے نے یہ کہا نا کہ سونے والے سونا بیچے گا. ہاں بیچوں گا. بدلے میں کیا لے گا؟ زیدی صاحب کی بلال کا وہ فرماتے تھے کہ علی نے کہا تیری مرضی. علی نے کہا تیری مرضی. اس نے کہا میری ساری مرضیاں تیرے پاس. نہیں لفظ لیا اور تو پورا میرے پاس. اب تیری میری رضائے تیرے پاس اور تو ہے میرے پاس. ہجرت کے بعد اگر کوئی چاہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے تو اسے علی کے پاس آنا پڑے گا، اور کوئی چاہے کہ مجھے علی ملے اسے علی کے پاس آنا. لطف آ رہا ہے؟ گھبرائے تو نہیں ہے؟ ایک رات کی علی کی نیند. اچھا بات چونکہ عبادت کی ہے. علی جیسا عابد جہاں ہے وہاں زین العابدین. گھبرائے تو نہیں آپ صاحب؟ وہاں عابدین کی زینت ہے کون؟ میرا چوتھا امام. اب میں نے تلاش کیا کہ
علی کی عبادت کی ابتدا یا انتہا کیا ہے؟ ایسے نہیں وہ علی کو بنانے کے بعد ناز کرتا، نہیں لوٹ لیا آپ نے، نہیں آپ نے میرے ساتھ دینا، وہ جس نے علی کو بنایا وہ اس بات پر ناز کرتا ہے کہ علی مجھے سجدہ کرتا ہے۔ نہیں تھکے نہیں، میں نے علی کی عبادت کی جستجو کی کہ جہاں زین العابدین یہ چوتھا امام ہے وہاں علی جیسا عابد ہے تو کتنی عبادت ہوگی؟ واللہ مجھے علی کی عبادت کی انتہا تو دور کی بات، ابتدا بھی نہیں ملی۔ میں برسر منبر کہہ رہا ہوں، اتنے احباب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، لائیو میری آواز کیمرے میں بند ہو رہی ہے، میں نے کہا علی کی عبادت کی انتہا تو دور کی بات، مجھے علی کی عبادت کی ابتدا بھی نہیں ملی کہ علی کتنا بڑا عابد ہے تو ابتدا کیوں؟ کہ جب میں نے رسول سے پوچھا نا کہ علی کی عبادت کی ابتدا کیا ہے، رسول نے کہا روک، ابتدا چھوڑ، اور بات کریں، عبادت تو دور کی بات، ضربت علی ہائے 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 یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ہائے 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 ہائے، بولیے گا توجہ ہے آپ صاحب؟ کیا کہا؟ ضربت علی۔ بہت شکریہ حضور، میں اپنے بزرگوں کے جب اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھ رہا ہوں تو مجھے اطمینان ہو رہا ہے کہ عزاداری کا جو تقدس ہے وہ الحمدللہ اسی طرح جاری ساری ہو کر ہماری آنے والی نسلوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ ساتھ دیجئے گا کیا کہا؟ علی کی ایک ضرب خندق کے میدان میں ثقلین کی عبادت سے، مظاہر ہلکے سے بتلانا، چھٹے مولا سے سائل نے پوچھا تھا مولا ثقلین کی تعریف کیا ہے؟ امام نے کہا بیٹھ جا، انا من الثقلین، میں بھی ثقلین میں ہوں۔ آئے ہائے 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 ہائے، چلتے آئیے گا، چلتے، میں بھی انا من الثقلین، میں بھی ثقلین میں ہوں۔ اور علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے، علی نے ضرب چلائی کیسے تھی؟ کوئی بتلا، آپ جانتے ہیں میں ضرب کیسے چلائی؟ یہ ہاتھ ایسے تھا، ایسے بات، ضرب اسی کو کہتے ہیں، اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آیا، اسی کو ضرب کہتے ہیں۔ مظاہر ضرب بولنا تھوڑا سا جو میرے سارے اپنے آپ بیٹھے، میں اپنے بزرگ سے آپ سے دعا بھی لوں گا اور تائید ملے گا کہ اٹھا ہوا ہاتھ ایسے علی نے ایسے کیا۔ انسان ترقی پسند ہے یا تنزلی پسند ہے؟ پہلی سے 10ویں سیڑھی پہ جانا اچھا لگتا ہے یہ 10ویں سے پہلی پہ آنا ہے؟ پہلی سے 10ویں پہ جانا ترقی پسند ہے نا؟ علی کا ہاتھ تو یہاں تھا، بولیں گے تو لے گا، اور یہ ضرب چلائی، اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آیا، مظاہر دیکھنا، اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آیا۔ اسی لیے تو علی کسی کو ہضم ہوتا ہے جس کا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آئے تو ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے، اسی ہاتھ کو غدیر میں محمد اٹھائے۔ لطف آ رہا ہے، مل کر حیدری اسی ہاتھ کو اگر غدیر میں مصطفیٰ اٹھائے، کہا کہ کہے من کنت مولا ہو فہذا علی، تو علی کی عبادت کی دور کی بات، ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے، تو وہاں زین العابدین، لطف آ رہا ہے آپ صاحب، وہاں زین العابدین، عابدین کی زینت۔ شکریہ جناب، میرے اور آپ کا یہ چوتھا امام ہے، ایک جھلک دکھاؤں اب اس امام کی عبادت کی۔ ہائے ہائے، بولیں گے تو لطف آئے گا۔ اچھا بات رہے نا جائے، 2 منٹ اگر ایکسٹرا چلی جائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں آپ صاحب؟ کیونکہ بات اب ذہن میں آگئی تو میں نے کہا میں کر دیتا ہوں۔ علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اور عبادت کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا، تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یہ سب کہنے کے بعد جب علی عبادت کر کے مصلی عبادت پر ہوتے ہیں تو جانتے ہیں علی بعد میں دعا کیا مانگتے ہیں؟ پالنے والے گور ہے نا، علی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جنت کا لالچ ہے،
میں تو آپ کے معیار کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں. خیبر میں بھی سنا سکتا ہوں, خندق میں بھی سنا سکتا ہوں, مگر وہ دور ابھی نہیں ہے, ابھی دور ان باتوں کا ہے, وہ سماعت کیجئے گا. فرمایا میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جنت کا لالچ ہے, نہ اس لیے کرتا ہوں کہ تیرے دوزخ کا خوف ہے. میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا. تو پھر حق ہے جس کی عبادت نہ جنت کے لالچ سے ہو نہ جہنم کے خوف سے ہو, تو پھر اس علی کے لیے بس میں بیٹھ کر رسول کہے یا علی حب علی عبادت, تیری محبت عبادت ہے. لطف آ رہا ہے. وہاں پہ رسول فرمائے حب علی عبادت, علی کی محبت عبادت ہے, کیونکہ علی کی عبادت میں نہ جنت کا لالچ ہے نہ جہنم کا خوف. بہت شکریہ, مالک آپ کو آباد و شاد رکھے. 2-4 باتیں آج کی اور سماعت کیجیے بھی انشاءاللہ 9-10 سفر کو آپ سے تفصیلی ملاقات ہوگی. تھک تو نہیں گیا آپ صاحب؟ زین العابدین کی عبادت کا معیار, جہاں علی جیسا عابد موجود ہے وہاں زین العابدین. میرا یہ چوتھا امام ابو حمزہ سمالی, میرے چوتھے محلہ کے ایک صحابی ایک دن مسجد میں آئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائی لطف لیجیے گا, مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. ایک دن ابو حمزہ سمالی مسجد میں آئے تو دیکھا چوتھے امام کلام مجید کھول کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ابو حمزہ نے دیکھا جب امام نے تلاوت کلام کو بند کیا تو مولا کے قدموں پر گر کر کہنے لگا, مولا جانتے کہ آپ کے دروازے پر جھکنے کا اللہ نے مجھے پہلا انعام کیا دیا؟ امام نے کہا خود ہی بتلا. کہنے لگا میں حافظ قرآن بن گیا. جہلوں کے شیعہ نے حیدر کرار نہ بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ ابو حمزہ کا یہ کہنا کہ آپ کے دروازے پر جھکنے کا پہلا انعام ملا کہ میں حافظ قرآن بن گیا, معلوم ہوا قرآن رٹنے سے نہیں 14 کے دروازے پر جھکنے سے آ جاتا. آئے 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 لطف آ رہا ہے. قرآن رٹنے سے نہیں, ان کے دروازے پر. امام فرماتے ہیں ابو حمزہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ ساری بات امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے سنانا صرف ایک بات کے لیے, کیونکہ اچھا کتیب ہوتا ہے جو پہلے گراؤنڈ بنائے, وہ بن چکی ہے, اب سنیے. امام فرماتے ہیں کہنا کیا چاہتا ہے؟ اب تو مجھے کہتا ہے مولا میں آپ کے دروازے پر جھکا تو حافظ قرآن بن گیا, اور مولا آپ تو قرآن کے وارث ہیں, آپ قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں. جتنا بولیں گے اتنا پڑھوں گا. یہ مولا جانتے ہیں, یا یہ پھر اس کے بعد یہاں پر مذاہب جانتا ہے کہ میں کتنی دور سے اور کتنے جلدی سفر کر کے, آج 13-14 اگست کا رش ہے, وہ عبور کر کے اپنے وقت پر یہاں پر آئے ہوں. چونکہ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ آگا یوکے کے بعد اگر کوئی جگہ ہے تو وہ جیلوں میں, کہ جہاں پر وقت مومنین بھی آ جاتے ہیں اور پڑھنے والے کو بھی بر وقت ممبر ملتا ہے. تو اب میں آیا ہوں, تھکاوٹ آپ نے میری ساری کی ساری اتار دی الحمدللہ, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب آیا ہوں باتیں ذرا 2-4 ایسی ہو جائے کہ بس عقیدے کی معراج ہو جائے. امام کہتے ہیں کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولا آپ وارث قرآن ہیں اور آپ قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں. امام نے کہا اچھا یہ بات ہے. کہنے لگا جی. امام نے کہا جب تو قرآن کھول کے پڑھتا ہے تو کیا تو اس وقت حافظ قرآن نہیں ہوتا؟ جو اندر میں بیٹھے ہیں کہنے لگا مولا ہوتا ہوں. امام نے کہا پھر تو کیوں قرآن کھول کے پڑھتا ہے؟ اس نے کہا مولا حافظ قرآن ہونے کے باوجود کبھی کبھی قرآن اس لیے کھول کر پڑھتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے, چلو اللہ کے کلام کی زیارت ہو جائے. امام فرماتے بس تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے, تم قرآن اس لیے کھولتے ہو کہ تم قرآن کی زیارت کر لو, ہم قرآن اس لیے کھولتے کہ قرآن ہماری زیارت کر. لطف آ گیا؟ بہت شکریہ جناب. فرمایا ہم قرآن اس لیے کھولتے ہیں کہ قرآن ہماری.
اب دل ہے کہ وہ بات کہہ دوں جس کے لیے میں نے ساری آج کی گفتگو کی ہے، کہہ دوں۔ اسی امام کے پاس ابو حمزہ سمالی نے ایک سوال کیا تھا، کہنے لگا مولا ہائے ہائے لطف لیجیے گا، بات 1 منٹ کی ہے اور 1 منٹ میں ہی کروں گا، جیسی ہے جتنی ہے اتنی ہی کروں گا، تشریح میں نہیں جاؤں گا، اور نہ آپ مجھے امید ہے کہ تشریح میں جانے دیں گے چونکہ آپ سارے بیدار بیٹھے ہیں، چونکہ بات ابھی آج کی اور آگے لے کے چلنی ہے، اگر تھکے نہیں ہے تو سنیے۔ ابو حمزہ سمالی بھائی امام سے کہنے لگا مولا مجھے کوئی ایسی بات سنائیں، ایسا فرمان سنائیں، ایسی نصیحت کریں کہ میری آنے والی نسلیں ان کے کام آئے۔ امام نے کہا اگر ہم سے پوچھا ہے پھر صرف تمہاری نسلیں کیوں، ہم تمہیں آج ایسی بات سنائیں کہ ہمارے آنے والے ہر حکمران کی نسلیں سنور جائیں۔ اب بات میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، میری اور آپ کی آنے والی نسلوں کی بھی ہے، اگر بولیں تو میں سناؤں۔ امام نے کہا پھر بات وہ نہیں حضور ہوا چاہیے کہ صرف تیرے کام آئے یا تیری نسل کے کام آئے، نہیں، جو ہمارا نام لیوا ہے، جو ہمارا حکمران ہے اس کے کام آئے۔ اور یہ جملہ میں آپ کے بابا ارشد شبیر شرازی صاحب جو میرے بھی محسن اور محترم تھے، میں ان کے نام اعمال میں آپ سب کی طرف سے جمع کرانا چاہتا ہوں، اگر بول سکتے تو بولیے گا۔ امام فرماتے سن پھر توری اور آنے والے ہمارے حکمرانوں کی نسلیں سمجھ جائے گی۔ امام فرماتے سن القاتل والمقتول ہما فی النار، امام فرماتے قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ القاتل والمقتول ہما فی النار، امام فرماتے قاتل اور مقتول دونوں بولے جہنمی ہیں۔ ابو حمزہ سمالی تڑپ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کر کہے گا مولا قربان جاؤں، آج تک قاتل کا تو سنا تھا کہ وہ جہنمی ہے، مولا مقتول بھی جہنمی۔ امام نے کہا بیٹھ جا، بات مکمل سن، جس قاتل اور مقتول کی میں بات کر رہا ہوں وہ دونوں جہنمی ہیں۔ اس نے کہا مولا کون سے؟ امام فرماتے سن، جو میرے دادا علی کی ولایت سے روکے وہ قاتل ہے، جو رک جائے وہ مقتول ہے۔ بہت شکریہ، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند فرمائے، جو میرے دادا علی کی ولایت سے روکے وہ قاتل ہے اور جو رک جائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب نہ قاتل میں ہیں نہ مقتول میں ہیں۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ تھکے ہیں تو چھوڑ دوں، کہیں تو آگے چلیں۔ تقریباً آدھ گھنٹہ 30 منٹ 32 منٹ ہو کے پڑھتے ہوئے، اور مجھے واللہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے بات ابھی شروع کی۔ چلیے آدھی مجلس تھی معرفت اور فضیلت کے لیے، باقی کی مجلس میں آپ کو معصومین کے دروازے پر جھکنے کا انعام کرتا ہوں۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ۔ آپ جو اتنی محبت کے ساتھ بر وقت سوئیاں لوگ یہاں پر آ کر ٹھیک کرتے ہیں کہ 8 بج گئے مجلس شروع ہو چکی ہے، تو آپ جو اس پہر میں نے سردیوں میں بھی آ کر یہ مجلس پڑھی ہے، گرمیوں کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ مولا چاہتا تو پھر سردیوں میں آئیں گے پھر پڑھیں گے۔ شیعہ نے اندر اقرار نہ سردی دیکھتے نہ گرمی دیکھتے، پر وقت آ جاتے ہیں، کیوں کہ یہ رسم نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ رسم ہوتی تو موسم کے ساتھ تبدیل ہوتی جاتی، چونکہ عبادت ہے اور عبادت اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ اجر لیجیے، انعام 14 کو ماننے کا، اور بالخصوص آج کی مجلس میں پردے میں میری مائیں بہنیں، یہ جتنے ابا بیٹھے ہیں، 2 احباب ایسے، 2 افراد، 2 طبقے ایسے کہ اگر کوئی تنگ دست ہے یا مقروض ہے، وہ اسی لیے مولا سجاد سے دعا مانگ لے، اللہ اس کی دونوں پریشانیاں دور کرے گا۔ جو بات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، سنیے بھی اور بولیے بھی، اور اسی طرح توجہ چاہیے۔ سرکار تشریف رکھتے ہیں
منبر پر کہ ایک شخص آیا چوتھے امام کے پاس، چونکہ زین العابدین سرکار پر آج کی بات ہے، کہنے لگا مولا، سلام کے بعد کہنے لگا میں تنگ دست ہوں اور مقروض ہوں، میں چاہتا ہوں میرا قرض بھی ادا ہو جائے اور میری تنگ دستی بھی دور ہو جائے۔ پریشانیاں کتنی ہیں؟ 2۔ امام فرماتے ہیں خادمہ جی مولا، فرمایا وہ جو میں سجاد نے آج اور کل سحری کے وقت 2 سوکھی روٹیاں کھانی ہیں وہ لا کر اس سائل کو دے۔ سنیے واللہ میں نے جہاں جہاں یہ بات پڑھنے سے پہلے لوگوں کو کہا کہ جی اگر تنگ دست ہیں مقروض ہیں تو دعا مانگ لیں، تو میں دوبارہ جب وہاں مجلس میں گیا تو لوگوں نے مجھے باقاعدہ مطلب سلام کر کے شکریہ ادا کر کے کہا کہ زیدی صاحب آپ کے کہنے پر ہم نے داد بھی دیتے رہے، مجلس سنتے بھی رہے اور اپنی دعا مانگتے رہے، دوسرے مومنین کے لیے مانگتے رہے، الحمدللہ ان کی تنگ دستی بھی دور ہے اور ان کا قرض بھی ادا ہے۔ بارگاہ بھی بڑی منظوری والی ہے، ذکر میرے امام کا ہے اور اشرا جس کے نام پر ہے اسی کے بڑے بھائی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، تو یقیناً ساری چیزیں ہمارے موافق ہیں، تو ہر کچھ آپ کو یہاں سے انشاءاللہ آج ملے گا۔ خادمہ گئی 2 سوکھی روٹیاں لا کر سائل کو دی۔ مولا فرماتے ہیں اس وقت میں تجھے یہی دے سکتا تھا، مگر وعدہ کرتا ہوں اس سے تیرا قرض بھی ادا ہوگا، تیری تنگ دستی بھی دور ہوگی۔ بولنا مت چھوڑیے گا، بولنا پڑے گا آپ صاحبان کو۔ ان کہا ٹھیک ہے، آخری بندے تک توجہ کرا دے۔ اب یہ 2 سوکھی روٹیاں لے کر چلا، انسان ہے بھائی، غلطی کا پتلا ہے، ذہن پہ خیال آ گیا کہ میں نے پریشانیاں اتنی بڑی بتائیں اور امام نے یہ 2 سوکھی روٹیاں میرے ہاتھ پہ تھما دی، پھر کوئی بات یاد آئی، اپنا یاد اپنے سر پر مار کر کہنے لگا جاہل یہ بھی تو دیکھ کہنے والا کون ہے۔ یہ بھی تو دیکھ کہنے والا اولی الہام زندہ ہے، اولی الہام رہے۔ نظر بھائی توجہ، آخری بندے توجہ۔ بازار آیا، ایک مچھلی فروش ملا، اسے کہنے لگا تیری مچھلی باسی ہے، میری روٹی سوکھی ہے، آپس میں تبادلہ نہ کر لیں، مچھلی مجھے دے دے، روٹی تو لے لے۔ مچھلی فروش نے کہا کہ جیسے مناسب سمجھے، روٹی لی، مچھلی دی، آگے چلا، اور اگر آپ بول پڑتے تو میں بھی آگے چل پڑتا، کیونکہ آپ بولے نہیں ہیں، آپ کو آگے چلانے کے لیے اپنے ساتھ اسی طرح شریک عبادت رکھنے کے لیے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ مچھلی وہ جانور ہے جو بول نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ اس میں پھیپڑا نہیں ہوتا، اور جس میں پھیپڑا نہ ہو وہ نہیں بول سکتا، مچھلی نہیں بول سکتی۔ ذرا پورے جیلوں کے جتنے شیعہ حیدر کرار بیٹھے ہیں چشمے فلک میں 1400 سال پیچھے چلتے ہیں، خندق کا میدان ہے، عمر ابن عبدود سے امیر کائنات کی جنگ ہو رہی ہے، تلوار پہ تلوار، تیر پہ تیر، نیزے پہ نیزہ چل رہا ہے۔ اچانک عمر ابن عبدود نے ایک جواہرات سے بھرا ہوا نیزہ امیر کائنات کی طرف پھینکا، علی نے نیزہ ہاتھ میں لیا، فتح میں مولا کیا، نیزہ غائب ہو گیا۔ یہ مولا کے قریب آ کر کہنے لگا تو سقی ابن سقی ہے، کریم ابن کریم ہے، اگر جواہرات سے بھرا ہوا نیزہ نہیں چاہیے تھا تو مجھے واپس کر دے، یہ پھینکا کہا؟ علی فرماتے تب بھی تو کافر ہے کہ تجھے حجت کے کاموں کا علم نہیں ہے۔ کہنے لگا علی کیسا کام؟ علی فرماتے ادھر میں تجھ سے جنگ کر رہا تھا، ادھر دریائے دجلہ میں ایک مگرمچھ مچھلی کو کھانا چاہتا تھا، نہ بولنے والی مچھلی نے علی کو بلایا۔ آئے 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 لطف آ گیا، لطف آ گیا، بتا بھی ہو بہت مہربانی، اگر بول پڑے سارے تو اگر بولے تو بولو۔ فرمایا نہ بولنے والی مچھلی نے علی کو بلایا، کیا کہہ کر یا قاہر العدو ہے
یا والے الولی یا مدر العجائب یا مرتضی علی. علی فرماتے میں نے نیزہ پھینکا مگر بچ کے جگر میں لگا. مچھلی کو نجات مل گئی. ذرا اپنے شہ پر مبدل جھاڑیے. میں آپ کو جیلوں کی بارگاہ سے اڑا کر بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف ایشب لے جانا چاہتا ہوں. اپنے اپنے حصے کی توفیق ہدایت علی سے خود مانگیے گا. یہ دریائے دجلہ کہاں ہے جہاں سے مچھلی نے بلایا؟ یہ عراق میں ہے. جنگ مدینے کے باہر ہو رہی ہے. دجلہ عراق میں ہے, جنگ مدینے کے باہر ہے. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ جو نہ بولنے والی مخلوق کی آواز دجلہ سے مدینہ سنتا ہے وہ اپنے غداروں کی آواز جہلم سے نجف تک لے. شکریہ جناب, بہت شکریہ. بہت مہربانی جناب, بہت شکریہ. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدہ میں بولو. راضی ہیں؟ مالک آپ کو بہت شان رکھے. بس میرا ساتھ لکھا پر میں نہ بولنے والی مچھلی نے لکھی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب. یہ ایسا حرز جان ہے کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ کھڑے ہو بس کہیے کہ یا قاہر العدو یا والی الولی. پھر دیکھیے کہ اللہ کی مدد بن کر علی کیسے آتا ہے. تک تو نہیں گئے آپ سے آگے چلو, ہم آگے چلو. علی کے نام پر شک کر کے زندگی گزار لینا مشکل ہے مگر بغیر علی کی قبر کا گزارا ناممکن ہے. یہ بات سوچ کے رکھیے گا. کوئی ملک ہے, کوئی چودھری ہے, کوئی سید ہے, کوئی زیدی ہے, کوئی عابدی ہے, اس وقت تک ہے جب تک جس میں جان ہے. ادھر روح نکلی اور پھر وہ سامنے آ جاتا ہے جسے دیکھ کر یا خوشی سے جان دینی ہے یا ڈر کے جان دینی. توجہ ہے آپ صاحب الوطن کی. مولا آپ کی خیر کرے. نمک فروش ملا آگے, اسے کہنے لگی کہ تیرا نمک پرانا ہے, میری روٹی باسی ہے, آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں. ان کے ٹھیک ہے, ٹائم وقت کافی ہو چکا ہے آج کا, بس نتیجہ لیجیے گا. نمک لے کر روٹی لے کے گھر آیا, بسم اللہ پڑھ کر مچھلی کا پیٹ چاک کیا. ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں جیلوں میں اہلیان علم کے لیے, اہل علم حضرات کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتا ہوں. 9 سفر کو پرسوں کو آنا ہے تو اگر کسی کے پاس جواب ہو تو وہ جواب دے. اس وقت نہیں دے گا تو پھر یہ خاکسار دے گا. مچھلی حلال ہے, اس پر تکبیر کیوں نہیں ہوئی؟ آپ لاتے اور پیٹ چاک کر کے اور روسٹ کی اور پکائی اور کھا گئے. ہے حلال, ہر حلال جانور پر تکبیر ہے, مچھلی پر کیوں نہیں؟ یہ میرا سوال ہے. اس کا جواب اگر کوئی دے سکے تو دے جواب تو پھر ہم کہیں گے بسم اللہ. نہ دے سکے تو پھر مولا کی مدح خانوں کا راستہ نہ روکا کرے تاکہ یہ جتنے احباب آتے ہیں یہ یہاں سے خالی دامن نہ جائے. جو ہے اگر ابھی کسی کے پاس ہے یا اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ مظاہر کو واٹس ایپ کر دو جو میں یہ سن رہا ہوں لائن. بسم اللہ پڑھ کے مچھلی کا پیٹ چاک کیا, کیا دیکھا؟ اس میں 2 قیمتی موتی. بولنا پڑے گا. جہاں دیدہ تھا موتیوں کی قیمت جانتا تھا. ساتھ ہی کہنے کا واہ مولا سجاد, آپ لوگوں سے مانگنے کا فائدہ یہ ہے مانگو اپنے لیے, دیتے نسلوں کا ہو. آئے 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 اچھا یہ بھی کوئی کسی کے ذہن میں بات نہ آ جائے. جو سوال ہے یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے لیے جو سوچتے ہیں. توجہ نا, آپ تو سارے ماننے والے بیٹھے ہیں. مجھے تو آپ ابھی کہنا کہ جناب ان کو چھوڑیں, آپ ابھی جواب دے دیں تو میں آپ کو ابھی جواب دے دوں. میں نے سوال ان تک کے لیے رکھا, اپنے اوپر نہ لے کے جائے گا. آپ سارے تو میرے اپنے احباب بیٹھے ہیں کہ جن کی دعائیں ہمیں ایسے لگتی ہیں کہ جیسے لگنے کا حق ہے. اسے کہا مولا سجاد آپ لوگوں سے مانگنے کا. اچھا آپ بھی سارے سمجھدار ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں آج نہ بتائیں جواب تاکہ جو علم کی باسی ہانڈی ہے ان میں جو بال ہے وہ ابھی آ جائے. توجہ ہے, جاگیے. نے کہا کہ آپ سے مانگنے کا فائدہ یہ ہے مانگو اپنے لیے,
دیتے نسلوں کا ہوگا. ابھی مولا کا شکریہ ادا کر رہا تھا. مظاہر بھائی جان دیگر احباب جہاں تک آواز جاری پڑتے میری ماں میں نے سماعت کرا. دروازے پہ دستک ہوا, دستک ہوا, دروازہ کھولا تو وہی مچھلی فروش کھڑا ہے. اسے کہنے لگا یار گو میری روٹی, گو میری مچھلی باسی تھی مگر تیری روٹی انتہائی سوکھی ہے. میں نے گھر جا کر فیصلہ کیا مچھلی بھی تو رکھ لے روٹی بھی تو رکھ لے. تھوڑا سا اور بولیے گا, تھوڑا سا اور بولیے گا. مچھلی بھی تو رکھ لے روٹی بھی تو رکھ لے. اس نے کہا جیسے آپ نے کہا نا بابا, اسے بھی کہا واہ واہ کیا کہنے. خدا کرے یہ چہرے علی کی ولایت میں ایسے ہی کھلتے رہے. کوئی غم نہ ہو سوائے غم معصومین میں شرف. توجہ پھر دستک کھول, دروازہ کھولا, وہی نمک فروش کھڑا ہے. کہنے کا میرا نمک پرانا ہے تیری روٹی باسی ہے انتہائی سوکھی ہے. گھر جا کر فیصلہ کیا روٹی بھی تو رکھ لے نمک بھی تو رکھ لے. اب پورا جیلوں بولے تو آج کا نتیجہ دوں. اب اس کے پاس کیا کیا ہے؟ روٹیاں اس کے پاس, مچھلی, موتی, نمک, نہیں سارے بولو, نمک اس کے پاس, مچھلی, روٹیاں, موتی. ابھی مولا کا شکریہ ادا کر رہا تھا. یہ دروازے پہ دستک, کوئی دروازہ کھولا, کیا دیکھا میرے چوتھے مولا کا قاصد کھڑا ہے جو مسکرا کے کہہ رہا ہے فلاں ابن فلاں میرا مولا کہہ رہا ہے تیرا کام ہو گیا, ہماری روٹیاں واپس کر دیں. تیرا کام ہو گیا, ہماری روٹیاں واپس. اچھا ایک بات میں اپنی گفتگو میں ایک لائن کا بھی ابہام نہیں رکھنا چاہتا. ہو سکتا ہے کہ کوئی بچے کے ذہن میں بات آ جائے یہ تو اتنے کریم ہیں, یہ تو دے کر کچھ واپس نہیں لیتے. بولیے, ہو سکتا ہے نا. آج سوال سائل نے بھی یہی سوال کیا تھا قاصد سے. اس نے کہا روٹیاں لے جا مگر یہ تو کچھ دے کر واپس لیتے نہیں. یہ روٹیاں واپس کیوں منگائی؟ وہ کہنے لگا روٹیاں اتنی سوکھی ہیں کہ امام فرما رہے ہیں ایسی روٹیوں کو کھانے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ جناب. اس لیے یہ جو کہ خشک روٹی کھا سکتے ہیں اپنے حقداروں کو عطا کریں. انتہائی بہترین مولا کی مدد کر, مجھ سے بھی زیادہ بہتر انداز میں جانتے ہیں. ادیبانہ ذاکری اور ایک پڑھے لکھے ذاکری گھرانے سے تعلق جناب عمران جنگیر صاحب کا, مولا انہیں آباد و شاد رکھے. کتنی فضیلت. زین العابدین, عابدین کی سید الساجدین, سجدے کرنے والوں کا سردار. چھٹے امام سے سائل نے پوچھا تھا سید الشہداء تو حسین ہے اور حسین نے سر خود رکھا, اٹھایا تھا قاتل نے, اتنا لمبا سجدہ. تو سید الساجدین آپ کے دادا سجاد کیوں ہیں؟ فرمایا بے شک بڑے بڑے سجدے کرنے والے ہمارے گھرانے میں موجود ہیں مگر یہ میرا وہ دادا ہے کہ جب شام کی بازاروں میں بھیڑ بڑھتی تھی اور نماز کا وقت ہوتا تھا اور میرا دادا حالت رکوع میں جاتا تھا, دائیں طرف کا رش بائیں طرف امام کو لے جاتا, بائیں طرف کا رش دائیں طرف لے جاتا. اس وقت سید آغا نسیم عباس قبلہ علی المقام فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت سید سجاد آسماں کی طرف دیکھیں کہتے تھے پالنے والے میں تجھے سجدہ کرنا چاہتا ہوں مگر بھیڑ سے قبلہ سے میرا رخ دوسری طرف چلا جاتا ہے. قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت آواز مدت آئی زین العابدین سید الساجدین مت گھبرا, جہاں جہاں تیرا چہرہ جائے گا وہاں وہاں میرا کعبہ جائے گا. جب تک زندہ رہا پانی نہیں خون روتا رہا. میرا پڑھ دینا آسان ہے, آپ کو سن لینا آسان ہے. مسائل کا میں نے بس ایک آج کا جملہ کہنا آپ نے
مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں مصائب سنانے کے لیے بیٹھے ہیں، خاص عطا ہے ان پر، یہ آپ کو سنائیں گے۔ میں تو بس آپ کو ایک ایک آج کا جملہ سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ جانے کربلا سے شام، شام سے زندان، کتنے، خود سید بول کے نہیں پڑھوں گا جملہ آج کا، میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ مذاہب معلوم نے کتنے ظلم ہوئے آل محمد پر کہ جب لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ آیا تو میرے چوتھے مولا کا صحابی نام منہال ہے، مولا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مولا شام کے بازار میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جہاں آپ نے کہا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اتنا ہی کافی ہے جتنا آپ نے آج کا گریہ کیا، کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا۔ اگر رونا ہے تو بس ایک لمحے میں تو دیکھے گا آج کا آخری جملہ ممبر میں بھائی عمران کو دو۔ امام فرماتے ہیں منہال ایسے تو کئی مواقع آئے، کہنے کا مولا کوئی ایک موقع بتائے گا؟ امام فرماتے سننا چاہتے تو سن، شام میں غریبہ سے شام کے دربار تک شمر کے دو ہی شوق تھے، یا نوک سینہ سے میری پھوپھیوں کے سروں سے چادر اتارتا تھا یا میری پشت پر تاریخ کربلا لکھتا تھا۔ امام فرماتے بازار شام میں ایک جگہ ایسی آئی جس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، یہ تازیانہ میری پشت میں لگاتا اور کڑکا لگا کے کہتا سجاد یہ علی اکبر کا بدلہ، یہ قاسم کا بدلہ، یہ حسین کا بدلہ، یہ عباس کا بدلہ۔ امام فرماتے ہیں اس منظر کو میری 4 سالہ بہن سکینہ دیکھ رہی تھی جو آگے بڑھی اور رو کے کہنے لگی شمر بس کر، صبح سے میرے بھائی کو مار رہا ہے اور کتنا مارے گا یہ کہنا تھا، یا امام زاروں کے دان لہو رونے لگے۔ منہال نے کہا مولا اب کیوں روتے ہیں؟ کہ روتا اس لیے اس وقت شمر نے مجھے تو چھوڑ دیا مگر جو